بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ سیکھتے ہیں شخصی ترقی اور کامیابی کے وہ نسخے اور طریقے جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ ہماری بات سننے کی صلاحیت کے نسخے ساوتری پر جاری ہے اور ہم نے اس کے 4 اجزاء سین، الف، واو اور تے کا تجزیہ کر لیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اس کے 5ویں جز رے پر۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ تمام اطلاعات و اشارات ہمارے دماغ میں جاتے ہیں، جہاں ذہن انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس پر بھی بات کی تھی کہ ہمارے ذہن کبھی خالی نہیں رہتے، اس میں ہر لمحہ خیالات گردش کرتے رہتے۔ اس گردش خیالات کو عام طور پر سوچ کہا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو خود کلامی کہتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک طرح کی خود کلامی چلتی رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ تقریباً 400 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے دوڑتا ہے، جبکہ ہمارے بولنے کی رفتار عام طور پر 125 سے 150 الفاظ فی منٹ ہے۔ اس حساب سے ہمارے سننے کی رفتار بھی 125 سے 150 الفاظ فی منٹ ہوئی۔ اب اگر ہم سننے کی رفتار سے دماغ کی رفتار کا موازنہ کریں تو تقریباً 250 الفاظ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک بولنے والا 150 الفاظ بولتا ہے، ہمارے دماغ میں 250 الفاظ مزید گھوم چکے ہوتے ہیں۔ ذہن کی اس رفتار کی وجہ سے 2-3 جملے سننے کے بعد ہی ہم یا تو ان باتوں کا جواب سوچنے میں لگ جاتے ہیں، مطلب جوابی خود کلامی میں لگ جاتے ہیں، یا ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ دھیان ہمارا کس کام کے وقت بھٹکتا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے، لیکن در حقیقت سب سے زیادہ دھیان ہمارا نماز کے دوران بھٹکتا ہے، چاہے ہم خود پڑھ رہے ہوں یا کسی امام کے پیچھے قرات سن رہے ہوں۔ ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اللہ معاف کرے، سارے بھولے ہوئے کام نماز میں ہی یاد آتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں، صحیح معنوں میں ارتکاز توجہ پیدا کرنے کے لیے کافی ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ اپنے دماغ یا ذہن کو خیالات سے خالی کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ذہن کو خالی کرنا تو مشکل ہے، لیکن اس پر کچھ حد تک قابو ضرور پایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ نسخہ ساوتری کے 5ویں جز رے کے استعمال سے۔ اس کے استعمال سے سننے کے عمل میں کچھ افاقہ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نسخہ ساوتری کے 5ویں جز رے سے کیا بنتا ہے۔ رے سے 2 مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ پہلی تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی ہے جو سیکھنے کی صلاحیت کے نسخہ برعکس کے رے سے تھی، یعنی رے سے رکاوٹ۔ یہاں پر اس سے مراد سننے کے عمل کی یا اس کے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر یہ رکاوٹیں دور کر لی جائیں تو سننے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ تو پہلے رکاوٹوں پر کچھ بات کر لیتے ہیں، پھر دوسرے رے پر بات کریں گے۔ سننے کے عمل کی رکاوٹیں بولنے والے اور سننے والے دونوں کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس بات کا تعین کرنا کہ رکاوٹ یا رکاوٹیں کہاں کہاں یا کس کس جگہ پیدا ہو رہی ہیں ایک مشکل کام ہے۔ بولنے والی کی طرف سے پیدا ہونے والی سننے کے عمل کے دوران رکاوٹوں میں شامل ہیں الفاظ و جملوں کا استعمال، اس کی ادائیگی، تلفظ، لہجے کا اتار چڑھاؤ، تسلسل اور روانی، بولنے کی رفتار، اس کی ظاہری حالت، لباس، وضع قطع، اس کی شخصیت، حرکات و سکنات وغیرہ سب شامل ہیں۔ آپ نے وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن
عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ وہ بہت کچھ دیکھتا، سنتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے. وہ آنکھوں سے بھی سنتا ہے اور خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے. یہاں ہمیں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. خیر، یہ تو ہوئی بولنے والے کی طرف سے پیدا ہونے والی رکاوٹیں جو سننے کے عمل کے آڑے آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، یا جن کی وجہ سے سننے کے عمل میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. اب سننے والے کی طرف سے رکاوٹوں کی وجوہات میں شامل ہیں ایک وقت میں دو باتوں کا سننا یا دو لوگوں کی ایک ساتھ باتیں سننا. مثلا ٹیلی فون پر کسی کی بات سنتے ہوئے کسی اور کی بات سننا یا کوشش کرنا، ٹی وی دیکھتے ہوئے یا گانا سنتے ہوئے کسی کی بات سننا، اطراف یا ماحول میں کسی قسم کا شور ہونا، موضوع سے غیر دلچسپی یا بور ہو جانا، بے خیالی کا پیدا ہونا، باتیں سننے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتے رہنا، پین یا پینسل وغیرہ سے بعض لوگ کھیلتے رہتے ہیں، دوسروں کے جذبات و احساسات کے بجائے اپنے جذبات و احساسات کو زیادہ اہمیت دینا، خود کلامی میں لگے رہنا، باتوں کے بیچ بیچ میں ٹوکنا یا لقمہ دینا، کسی قسم کا تعصب یا تفرقہ رکھنا، مثلا رنگ، نسل، عمر، مذہب، جنس، زبان، تلفظ وغیرہ، ماضی کا کوئی اچھا یا برا تجربہ ہونا، ذاتی بغض یا اناد رکھنا، پہلے سے کسی ذہنی پریشانی کا ہونا جس کی وجہ سے سننے کے بجائے اپنی پریشانی کے بارے میں سوچتے رہنا، ذہن کے دروازے بند کر دینا یا عقل پر تالا لگا دینا. اصل میں ہر شخص کا اس دنیا کے بارے میں ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کی اپنی قدر و اقدار ہوتی ہیں، اپنے نظریات و خیالات ہوتے ہیں، ایمان و یقین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسی بات جو ان سے متصادم ہو یا ان کے برخلاف ہو، وہ اسے سننے پر تیار نہیں ہوتے، کسی قسم کا بھی استدلال سننے پر تیار نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں معذرت کے ساتھ بات کچھ سخت ہے، لیکن چونکہ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 18 میں بیان ہوئی ہے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. ہمارے خیال میں اتنا ہی کہنا کافی ہے. رکاوٹیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ چند خاص تھیں. ان رکاوٹوں اور ذہن کی سوچنے کی رفتار کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے سننے کے عمل کا ٹوٹنا اور جڑنا، قائم اور منقطع ہوتے رہنا. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اس ٹوٹنے اور جڑنے کی وجہ سے ہم کچھ الفاظ یا جملے صحیح معنوں میں سن نہیں پاتے یا وہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، اور جو الفاظ یا جملے ہم سن نہیں پاتے ان کی جگہ پر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، وہ جگہ خالی رہ جاتی ہے. بعد میں ہم اس خلا کو یا ان خالی جگہوں کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر کرنے کے چکر میں یا تو اس کی تعویل کرتے ہیں یا اس میں تحریف واقع ہو جاتی ہے. تعویل کا مطلب ہے کسی بات کو اس کی اصل کے خلاف دوسری طرح بیان کرنا، معنی نکالنا، یعنی اپنی طرف سے معنی بنانا. تحریف کا مطلب ہے الفاظ، حرف یا بیان وغیرہ کا بدل دینا، متن تبدیل کر دینا. زندگی کے زیادہ تر مسائل اسی تعویل یا تحریف کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ اس قسم کی بحث میں الجھے ہیں جب آپ نے یا آپ سے کسی نے یوں کہا ہو کہ آپ نے یہ نہیں یہ کہا تھا، اور آپ نے جواب دیا ہو نہیں میں نے یہ نہیں یہ کہا تھا، یا پھر آپ نے کہا ہو میرا مطلب یہ نہیں تھا تو جواب ملا ہو نہیں آپ کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ تھا، یا پھر مجھے خوب پتا ہے اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے، یا آپ ہر بات کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں. ہمارے خیال میں یہ بات شادی شدہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں.
خیر، مولانا روم کا ایک قول ہے کہ اچھا بولنا چاہتے ہو تو پہلے اچھا سننے والے بنو. انسان کو سننے سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے. اور ایک مشہور انگریزی ناول نگار مارک ٹوین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا مقصد سننے سے زیادہ بولنا ہوتا تو ہمیں 2 زبانیں اور 1 کان دیا جاتا. اگر ہم ایک اچھا سننے والا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے نہایت غیر جانبداری سے اس بات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کون کون سی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ بولنے والے کے بارے میں ہوں یا ہمارے اپنے خود کے بارے میں. جب ہمیں ان کا پتہ چل جائے تو پھر ہمیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف جو رے سے بنتی ہے، اور وہ ہے رد عمل. کوئی بات چیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سننے والے کی طرف سے فیصلہ کن رد عمل کا اظہار نہ ہو جائے. بات چیت کے ختم ہونے پر کوئی رائے سامنے نہ آ جائے. فیصلہ کن رد عمل کا مطلب ہے کہ بات چیت کا خلاصہ کر لیا جائے. کسی قسم کا ابہام رہ گیا ہو تو اسے دور کر لیا جائے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کی وضاحت کر لی جائے. اور اگر کسی بات سے اختلاف بھی کیا گیا ہے تو اس اختلاف پر بھی اتفاق ہو جانا چاہیے. تو جناب یہاں مکمل ہوتا ہے نسخہ ساوتری کا 5واں جز رے. رے سے بنتا ہے رکاوٹیں اور رد عمل. سننے کے راستے کی رکاوٹیں جو آپ نے دور کرنی ہیں اور رد عمل جو آپ نے ظاہر کرنا ہے. اب رہ گیا ہے اس نسخے کا آخری جز یہ، جس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن اس درمیان میں آپ کچھ سوچیں کہ یہ سے کیا بن سکتا ہے اور اس کا جواب تبصرے والے سیکشن میں لکھ دیں. مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ شخصی ترقی و کامیابی کی اس جد و جہد میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.